السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عزیز طلبہ، آج ہم انشاءاللہ نائب فاعل کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ لیول 3 کا دوسرا درس ہے۔ المرفوعات من الاسماء، اسم میں رفع کن صورتوں میں دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تھا فاعل، پھر اس کے بعد ہے نائب فاعل۔ اس کی مثال دیکھیے، قتل زید الرجل، قتل زید الرجل، زید نے آدمی کا قتل کیا۔ یہاں پر قتل معروف کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے۔ قتل، قتل کیا، فعل معروف، زید اس کا فاعل ہے، زید فاعل ہے، اور الرجل مفعول ہے۔ فعل، فاعل، مفعول، اور فعل کون سا ہے؟ یہ فعل معروف ہے۔ معروف یعنی ایسا فعل جس میں فاعل کا پتہ ہو۔ یہاں پر فاعل کون ہے؟ زید، یہ فاعل ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ زید نے قتل کیا۔ فعل معروف کے ساتھ فاعل آتا ہے اور فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل آتا ہے۔ تو قتل الرجل، آدمی کا قتل کیا گیا، the man was killed۔ کس نے قتل کیا اس کا یہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور قتلہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے، فعل مجہول، الرجل نائب فاعل۔ تو ان دو مثالوں میں دیکھیے کہ جہاں پر فعل معروف ہوتا ہے تو وہاں پر فاعل کا پتہ ہوتا ہے۔ معروف یعنی عرفہ سے بنا ہے، جاننا، عرفہ یا عارفو، کس کو جاننا؟ فاعل کو جاننا، یعنی فاعل کا پتہ ہے۔ فعل معروف میں فاعل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص اس کا کرنے والا ہے۔ اور مجہول کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہیلہ سے بنا ہے، ناواقف رہنا۔ کس چیز کے متعلق؟ فاعل کے متعلق ناواقف رہنا۔ قتل الرجل، آدمی کا قتل کیا گیا۔ کس نے قتل کیا؟ زید نے قتل کیا، بکر نے کیا، ماجد نے کیا، کس نے کیا اس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں مثالوں کو اپنے سامنے رکھیے کہ جب ہم فاعل کو ہٹا دیتے ہیں فعل مجہول میں، اوپر کی مثال میں قتل زید الرجل، اس میں سے ہم نے فاعل کو ذکر نہیں کرنا ہے، کسی وجہ سے متکلم یہ چاہتا ہے کہ فاعل کا ذکر نہ کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ قتلہ کو قتلہ میں بدل دیں گے۔ قتلہ میں بدلنے کے بعد فاعل کی جگہ پر، کیونکہ آپ کو زید کا ذکر نہیں کرنا ہے، لہذا آپ مفعول بہ کو فاعل کی جگہ پر رکھیں گے۔ مفعول بہ کون تھا؟ الرجل، الرجلہ کو آپ نے زیدن کے مقام پر رکھ دیا، تو یہ بن گیا الرجل۔ اب اسے کہتے ہیں نائب فاعل، یعنی یہ فاعل کا نائب ہے، حقیقت میں یہ فاعل نہیں ہے، یہ صرف فاعل کا نائب ہے۔ لہذا کیونکہ یہ فاعل کا نائب ہے تو فاعل کا کیا اعراب تھا؟ فاعل کا اعراب رفع تھا، اسی طرح نائب فاعل کا اعراب بھی رفع ہوگا۔ قتل الرجل، آدمی کا قتل کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ چند مثالیں ہیں، یہ تمام کے تمام قرآن مجید سے ماخوذ ہیں۔ خلق فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا۔ لفظ اللہ کو نکال دیا گیا، دراصل جملہ کیسا تھا؟ خلق اللہ الانسان، تو مجہول آپ استعمال کریں گے خلق الانسان، تکوا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ جباہہم، کون داغے گا؟ اس کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، یعرف المجرمون، مجرمین کو پہچان لیا جائے گا۔ کون پہچانے گا؟ اس کا ذکر نہیں ہے۔ تتلا آیاتنا، ہماری آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ تتلا مجہول کا صیغہ ہے۔ زلزلت الارض، زمین کو ہلا مارا گیا۔ زلزلت یہ کیا ہے؟ زلزلہ، زلزلہ معروف کا صیغہ ہے، زلزلہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اس میں دیکھیے
اب ہم اعراب کی طرف تھوڑی توجہ دیتے ہیں. الانسانو کو رفع دیا گیا کیونکہ آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے، جو اوپر مذکور ہے نائب فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے. رفع کی علامتیں مختلف ہو سکتی ہیں. خلق الانسان، انسانو میں رفع کی علامت ضمہ ہے. جباہہم اس میں بھی ضمہ ہے. مجرمون میں رفع کی علامت واو ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے. آیاتنا جمع مؤنث سالم ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے. الارض اس میں بھی رفع کی علامت ضمہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اور تفصیل سے دیکھیے. واحد کی مثال قرآن مجید میں سے واحد نائب فاعل، یعنی الانسان اس کو ہم واحد ہیں ایسے نہیں کہہ رہے بلکہ واحد کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا کمزور. تو الانسان یہ واحد کے حکم میں ہے، انسان کا اعراب رفع ہے، علامت ضمہ ہے. قتل الرجلان، دو آدمیوں کا قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ مثال قرآن کی نہیں ہے اسی لیے ہم نے اس کو الگ فونٹ میں لکھا ہے. رجلانی کا اعراب رفع ہے، علامت الف ہے. یوم تبلی السرائر، سرائر جمع مکسر ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صابرین کو پورا پورا دیا جائے گا ان کا بدلہ. یوفا باب تفعیل سے فعل مجہول. الصابرون جمع مذکر سالم، رفع کی علامت واو. جمع مؤنث سالم کی مثال دیکھیے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، تتلا فعل مجہول ہے، آیاتنا جمع مؤنث سالم ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے. ضُرِبَ اخوک، تمہارے بھائی کو مارا گیا. ضُرِبَ مجہول ہے، اخوک اس کا نائب فاعل ہے، رفع کی علامت واو ہے کیونکہ یہ کیا ہے، اسماء خمسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دو مثالیں قرآن سے نہیں ہیں. تو ان مثالوں میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، سالم ہو، مکسر ہو، اسماء خمسہ ہو یا ممنوع من الصرف میں سے ہو، ان تمام کو نائب فاعل بننے کی صورت میں رفع دیا جائے گا، لیکن اس کی علامتیں مختلف ہو سکتی ہیں. آئیے مزید چند آیتیں دیکھیں گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ان سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُقْبَلُ، يقبل مجہول کا صیغہ ہے، کون نہیں کرے گا اس کا ذکر آیت میں نہیں ہے. شفاعت اس کا نائب فاعل ہے. اب دیکھیے شفاع بظاہر مؤنث ہے اور یقبل مذکر کا فعل ہے. ایسا آ سکتا ہے کیونکہ درمیان میں فصل ہے منہا کے ذریعے سے، اور دوسری چیز شفاع کوئی حقیقت میں مؤنث بھی نہیں ہے. ولا یؤخذ منها عدل، یؤخذ اخذ، یأخذ باب نصر سے محموز ہے اور ان سے نہیں لیا جائے گا کوئی فدیہ. تو عدل یہ نائب فاعل ہے. کون نہیں لے گا یعنی فاعل کا ذکر نہیں ہے. فعل مجہول جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا نائب فاعل آتا ہے، فاعل نہیں آتا ہے. فعل مجہول کا مقصد یہ ہے کہ فاعل کو چھپا دیا جائے. تو اس میں دو مثالیں ہیں. لا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. وفیت کل نفس ما کسبت، وفیت مجہول کا صیغہ ہے، اس کا نائب فاعل کون ہے؟ کلو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ دراصل اس کا نائب فاعل کہلائے گا. ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. ما کسبت جو کچھ اس نے کمائی کی. وفیت مجہول ہے، کلو اس کا نائب فاعل ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے. قُرِئَ مجہول کا صیغہ ہے، القرآن نائب فاعل ہے. اذا زلزلت الارض، الارض زلزلت مجہول ہے، الارض اس کا نائب فاعل ہے. تو یہ تمام مثالیں کس کی تھی؟ نائب فاعل کی تھی. اگر قرآن مجید میں آپ کو نائب فاعل تلاش کرنا ہے تو اس چیز پر آپ توجہ دیجئے کہ جو فعل مستعمل ہے آیا وہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.